أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ معارج ہے، قرآن کی سورہ نمبر 70 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ
اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے، اور بھی جو اس کے آگے پیچھے صورتیں ہیں ان میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، اور اس کا مرکزی جو نقطہ ہے جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کہ انسان اس حقیقت کو جان بھی لے اور اس پہ سنجیدگی سے غور کر لے کہ اس دنیا میں جب تو پیدا ہوا ہے تو اس دنیا میں جو زندگی تو نے بسر کی اس کا حساب کتاب تجھ سے لیا جائے گا، اور اس دنیا میں جو اعمال تم نے انجام دیے ہیں ان اعمال کی بنا پر نتیجہ
تمہارے سامنے لایا جائے گا، یا تو دوزخ کی شکل میں یا جنت کی شکل میں۔ یہی بات بار بار الگ الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی کہ جو لوگ انکار کر رہے تھے مکہ کے اندر جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، ان لوگوں کے سامنے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی کہ ان کو یہ بتائی جائے کہ یہ ہونے والا ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے، اور وہ مستقل انکار کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لا رہے تھے، ان کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، اور جو لوگ انکار کر رہے تھے ان کا بھی تذکرہ ان صورتوں میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان مکہ واسیوں کے سامنے قرآن پیش کیا تو اس میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، نبی مانا، اور اس بات کا اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، خدا کا پیغام آتا ہے، اور یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا ہے یا کہیں سے سن کر نہیں سنا ہے، بلکہ یہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ اصل میں جو ان کے اعتراضات نظر آتے ہیں ان صورتوں کے اندر، عجیب عجیب اعتراضات، ان اعتراضات کے جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر رہا ہے۔ ایک صورت میں بتایا کہ تم اس طرح کا اعتراض کر رہے ہو، اس کا جواب دیا، پھر دوسری صورت نازل ہوئی، اس کے اندر دوسرے جوابات دیے۔ جیسے جیسے وہ اعتراضات کر رہے تھے ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نازل کر رہا تھا، اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کا ایمان بڑھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو بھی پیش کر رہا تھا ان لوگوں کے سامنے کہ وہ لوگوں کا ایمان بڑھے اور اس بات کا اور پختہ یقین ہو جائے ان کو کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مان کر کے اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے حساب سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا ہے، تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ قرآن پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ غلط سلط پڑھتے ہیں، کچھ صحیح بھی پڑھتے ہیں، اور تو پوری سازشیں بھی چل رہی ہیں، سب جانتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ جو لوگ آج بھی ایمان نہیں لاتے اور بضد ہیں اور بلا وجہ کی دشمنی انہوں نے مسلمانوں سے پال رکھی ہے، تو ان لوگوں کا جو رویہ ہے، ان لوگوں کا جو طرز عمل ہے، ان لوگوں کی جو کچھ حرکتیں ہیں، وہ سب کی سب ہمیں آج نظر آ رہی ہیں کہ اس دور کے جو کفار تھے، جو انکار پہ بضد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، وہی کردار کے لوگ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ 2023 کے اندر بھی اسی کردار کے لوگ ہمیں چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔
ساری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی اسی طرح کے اعتراضات تھے اور آج بھی اسی سے ملتے جلتے کچھ دیگر اعتراضات ہیں۔ آج کے دور میں اور اس دور میں فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ آج کے لوگ اپنے آپ کو کچھ تھوڑا ماڈرن سمجھنے لگے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور ہم کچھ دوسرے قسم کے اعتراضات کریں گے تو قرآن کو غلط ثابت ہو جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کچھ اس قسم کے بے ڈھنگے سے اعتراضات ان لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ان کی سوچ ہے وہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اس وقت کے لوگوں کی بھی جو مخالف تھے اور آج کے بھی مخالفین جو ہیں ان لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہے، وہ یہ کہ یہ ان لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ صاحب یہ اللہ کی طرف سے۔ بہرحال اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم اس سورہ کی اندر جو بیان ہوا ہے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان باتوں کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کی۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے جو تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ تو ہم پہ عذاب نازل کر دے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا۔ تو وہ کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ یہ ایک بات وہاں پر ملتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ یقین نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے اور اس جھنجھلاہٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے اے اللہ تیری طرف سے ہے نا تو بس تو اب عذاب نازل کر۔ مطلب ایک تو شک کر رہا ہے، اوپر سے جھنجھلا رہا ہے۔ یہ ایک جھنجھلاہٹ کا انداز تھا۔ تو ایک آدمی کا بہرحال ذکر یہاں پر حدیث کی کتب میں ملتا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص آدمی یہاں سے مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے جو پوری ٹولی تھی کفار مکہ کی، اس میں زیادہ تر سرداران تھے، ان لوگوں کا سب کا رویہ کچھ اسی قسم کا تھا، اسی قسم کی اٹھ پٹانگ باتیں کرنا۔ بس ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے کتاب۔ اللہ کو تو مانتے تھے وہ کہ طاقت ہے، سب سے بڑی شکتی ہے، جس سے عربی کے اندر اللہ وہ لوگ کہا کرتے تھے، ظاہر عرب کے اندر وہ اللہ کہا کرتے تھے، دنیا کی دوسری زبانوں میں اسے کچھ اور کہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ کہ وہی اللہ، وہی گاڈ، وہی ایشور پرماتما جو بھی ہے، سپریم پاور، جو سب سے سپریم پاور ہے، جو بھی انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ اللہ کہتے تھے، اور ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ کلام جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔
کہ بس ماننا نہیں ہے کچھ اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس شک کو بھی رفع کر رہا ہے آیات کے ذریعے، اور ان کی جھنجھلاہٹ کا بھی جواب دے رہا ہے کہ تم مان نہیں رہے ہو، لیکن یہ کہ یہ تمہارا جو رویہ ہے ایسا ہے کہ یہ تم کو تمہارے اوپر عذاب لے ہی آئے گا، اور عذاب ان پر لائے گا جو انکار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جو مان گئے ہیں، کیونکہ یہ حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، اس کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. یعنی تم نے بول تو دیا لیکن یہ کہ وہ دفع نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سے ہی مانگنا پڑے گا، تب تو ٹھیک ہے، اللہ ہی کی پناہ لینا پڑے گی، ورنہ کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ سب بھول جاؤ جو جن کو تم اپنا بڑا سمجھ کے ان کے پیچھے چل رہے ہو، یا تم خود اپنی عقل کو زیادہ بڑا سمجھ رہے ہو، یا کسی مطلب کل ملا کے کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. اور جب وہ واقع ہوگا اور کافروں کے لیے ہوگا اور جو ایمان نہیں لا رہا ان کے لیے ہوگا تو اسے پھر کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی عظمت کا تعارف کرایا ہے، انسان کی چھوٹی سی بدھی میں سمجھ میں آ جائے یہ بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اس کی عظمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو شکتی ہے، جو پاور ہے، جو اس کی قدرت ہے، اس کا احاطہ انسان کی محدود عقل نہیں کر سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ اس قسم کے استعارات کے ذریعے انسانوں کو کچھ سمجھاتا ہے کہ بھائی انسان کی عقل میں کچھ نہ کچھ یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، کتنا بلند ہے. انسان کی سمجھنے کے لیے اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا، اپنی بلندی کا بیان فرمایا کہ انسان اس کی بلندی کو سمجھے اور یہ نادانی کی باتیں نہ کرے کہ اللہ عذاب لے آ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ عذاب بہت خطرناک ہوگا اور کافروں کے لیے ہوگا، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اور اپنی قدرت کا اور اپنی بلندی کا کہ وہ کتنا بلند ہے ان نادانوں کی باتوں سے، یہ نادان سمجھنے ہیں، اس کا تعارف کرانے کے بعد انسان کی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک تعارف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان پہچانے اللہ کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی بات کہہ رہا ہے کہ پس اے نبی صبر کر، شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کچھ دور ہے نہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ایک جیسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں دور لگ رہا ہے لیکن
کیونکہ ہمارے تو علم میں اس لیے ہمارے لیے قریب ہے۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پکھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ کے بتا رہا ہے۔ قیامت کا منظر جو ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یعنی وہاں پر جو کفار تھے وہ بھی بڑے آدمی، کوئی بھی اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور وہ بڑے مل جل کے چاہے برے کام کریں یا اچھے کام کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کفار بڑے، ان کا پورا جو ٹولہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس روز کیا ہوگا، ان کی منظر کشی کر رہا ہے۔ کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ کیا اس کے اندر کرنے والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ سب باتیں کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ اے انسان، تو بڑا آج جو ہے بحث کر رہا ہے، کٹ حجتی کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو سیریسلی نہیں لے رہا ہے، اس روز یہ ہونے والا ہے۔ اصل میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں نیوٹرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ بھگا یار دھرم میں ہماری کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم تو اپنی زندگی جی رہا ہے، اپنے راستے آنا ہے، اپنے راستے جانا ہے، اور انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن یہاں پر خاص طور سے جو ٹولہ تھا کفار مکہ کا، وہ تو باقاعدہ صرف اتنے پہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی مطلب نہیں، نیوٹرل ٹائپ کے لوگ تھے، بلکہ وہ لوگ مخالف ہو گئے تھے،
اور مخالفت میں جو کچھ حرکتیں وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ آج یہ جو مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ عذاب لیا اللہ تعالیٰ، اگر یہ تیری طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال جو لوگ نیوٹرل ٹائپ کے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی بالکل ایسے لوگ ہیں کہ ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا تو سب سے جائے گا، عقل تو ان کے پاس بھی، سن اگر وہ بھی رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو بھی متوجہ ہونا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس جگہ کھڑے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ اس روز کیا ہوگا، کیا ہوگا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، اور وہ کافروں کے لیے ہے اور کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے، لہٰذا یہ کہ وہ بہت اے نبی صبر کرو کیونکہ وہ بہت بلند ہے۔ اور یہ آج مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ بس لیا وہ عذاب کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دور سمجھ رہے ہو، اسے دور نہیں ہے، قریب ہے۔ اور پھر قیامت کا وہ منظر جب ہوگا کہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہونے کیا والا ہے کہ تم جو آج بڑی مستی کرنے لگے ہوئے ہو، مستی خوری تمہیں سوچ رہی ہے، اس روز کیا ہونے والا ہے کہ جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن پوچھے گا نہیں، کیونکہ کیا پوچھے گا، وہ سبھی مصیبت میں ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کیونکہ حق جب کھل جائے گا اور جب ان کے سامنے وہ پکچر آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں سمجھاتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ سنو میری بات، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس وقت تو تمہیں یقین نہیں آتا تھا، اور اب جب یہ سامنے منظر ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ واقعی میں یہ تو حق تھا، یہ سامنے آ گیا، یہ پورا منظر جو قرآن نے کھینچا تھا، یہ پورا منظرنامہ سامنے ہے، تو اب جگری دوست ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، لیکن کیا پوچھیں گے ایک دوسرے سے؟ مطلب آدمی یہاں پوچھتا نا اور خیریت سے ہو، وہاں نہیں پوچھیں گے خیریت سے ہو کہ نہیں ہو خیریت سے، بلکہ وہاں پر ان کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی جائے گا، یعنی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم مصیبت میں ہو تو میں تمہیں بچا لوں، یا تم مصیبت میں، یا میں مصیبت میں ہوں تو تم میری کچھ مدد کرنے والا یا کوئی نہیں، وہ خود دیکھ لے گا آنکھوں سے۔ اور پھر اس کیفیت کے اندر ہوگا کیا کہ مجرم جب وہ ان کے سامنے سب حقیقت آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ سن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی صورتیں دیکھیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے ان کے ذہن میں جو خیالات آئیں گے اور جو کچھ چاہیں گے، چاہنے سے کیا ہوتا ہے بہرحال یہ کہ ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں اب کیا دوں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، اس عذاب سے بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے کیا کرے گا، حالانکہ اس کے بعد ہوگا کچھ نہیں، اس روز اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہ تو اب تو مجرم کی حیثیت سے قید کر لیا گیا، سامنے آ گئے، عذاب سامنے دیکھ رہا ہے، قیامت کا منظر سامنے ہے، تو اب بس یہ ایک ذہنی خیال ہوگا کہ اولاد جیسی اور کوئی قیمتی شے ہو، بیوی جیسی کوئی قیمتی شے ہو، یا اس سے قریب ترین رشتہ دار ہم میرے ہوں، اولاد کتنی بنی، سب سے بڑا رشتہ جس سے انسان ٹوٹ کے محبت کرتا ہے،
اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اولاد جیسی یا بیوی اور بھائی اور بھی دیگر خاندان کے لوگ اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو فدیہ میں دے دے اور نجات مل جائے گا اس عذاب سے. یہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذہن میں جو کچھ چلے گا وہ سب اس کے ذہنی خیال ہی ہوں گے. مطلب ان آیات میں یہ لکھا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ذہنی خیال ہی تو ہو. وہاں تو سب رشتے ناطے سب ختم ہونے والے ہیں، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. ہر انسان اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے. اب وہ اپنے پاس کوئی سرمایہ نہیں رکھتا. جیسے آج اس کے پاس ہے کہ اولاد ہے، بیوی ہے، مال ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا سکتا ہے. اولاد کو نیک بنا سکتا ہے، بیوی کو نیک تعلیمات دے سکتا ہے، حرام کھانے سے اپنے بچوں کو بچا سکتا ہے، حلال کا لقمہ کھلائے. تمام چیزیں آج تو ہیں اس کے پاس ایک حد تک. اس کا مال ہے، پراپرٹی ہے، لیکن وہاں پر تو اس کو بس حساب کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تو بس حساب ہی دینا ہے اس کو. باقی یہ سب چیزیں تو ذہنی خیال ہی ہوں گے اس کے کہنا چاہیے اس کے پاس یا اس کی ملک میں کچھ ایسا ہوگا نہیں کہ وہ اولاد کو دے دے. یہ اس کے ذہنی خیالات ہوں گے، ایسا لگتا ہے ان آیات کو پڑھنے سے. اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. ان باتوں کو ایک ساتھ بیان کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام باتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ تمام باتیں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں. یعنی ایک آدمی جو کنجوسی کرتا ہے اور مال کو سینت سینت کر رکھتا ہے، بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، غریب کو نہیں دیتا، وہ اس کردار کا آدمی جو ہوتا ہے وہ حق سے منہ موڑتا ہے، وہ پیٹ پھیرتا ہے. اور جو حق سے منہ موڑتا ہے اور پیٹ پھیرتا ہے وہ مال جمع کرتا ہے اور سینت سینت کر رکھتا ہے. مطلب دونوں ہی باتیں ایک دوسرے کی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. یعنی کسی کی کوئی ایسا کردار کا آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر دونوں خباثت پائی جاتی ہے کہ وہ حق سے منہ موڑتا ہے اور پیٹ پھیرتا ہے اور مال جمع کر کے سینت سینت کے رکھتا ہے. یعنی یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ جو حق اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس سے منہ نہ موڑے، اس سے پیٹھ نہ پھیرے. یہ بڑی اہم بات ہے، یہی اہم بات ہے.
جمع کرنا اور اسے سینت سینت کر رکھنا، یہ تو ایک ایسی کہنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کے اندر اس طرح کی حرکتیں نظر آتی ہیں. کنجوسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اس طرح مال کو سینت سینت کر رکھتے ہیں کہ نہ کسی کو دینا ہے، نہ کسی کے کام آنا ہے، نہ کسی کا وقت پہ قرضہ دینا ہے. یہ صفت تو لوگوں کے اندر نظر آتی ہے، عام لوگوں میں بھی ہوتی ہے. جو ایمان لے آتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ درجے میں نظر آ جاتی ہے. لیکن اصل میں جو مین اہم بات ہے وہ ایک حق سے منہ موڑنا اور پیٹ پھیرنا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ انسان نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیر. یہ پوری بات جو ہے وہ یہ. اور پھر اس کی سے ملی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. مطلب مال جمع کرنا اور سینت سینت کر رکھنا، وہ مال جو کسی کے کام نہیں آئے، غریبوں کے کام نہیں آئے، کسی کے وقت پہ کام نہیں چلا، بلکہ کئی دفعہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سینت سینت کر رکھتے ہیں وہ مال کو بچانے کے لیے 50 حربے استعمال کرتے ہیں اور برے کاموں میں مال کو زیادہ لگاتے ہیں. تو مال سینت سینت کر رکھتا ہے اور حق سے منہ موڑتا ہے. انسان کو اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ اگر حق سے منہ نہیں بھی موڑ رہا ہے اور حق سے کی طرف سے پیٹھ نہیں بھی پھیر رہا ہے تو کم سے کم یہ گندی خباثت اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ خصلت ایک اچھے مومن کی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مال سینت سینت کر رکھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی حق سے منہ موڑتا ہے اور آخرت کا یقین نہیں کرتا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، موت کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کی عدالت میں تمہیں پیش کیا جائے گا، تو وہ پھر دنیا سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آدمی مال سے محبت کرتا ہے. مال سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ انسان کا مزاج ہی جو ہے بالکل الگ ہی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتا اور دنیا سے محبت کرتا ہے. آگے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا. ان الانسان خلق ہلوعا. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، یہ ایک انسان کی عام جو فطرت ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انسان کیسا ہے، کیسا پیدا کیا گیا ہے، کہ وہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی عام فطرت بتائی. اور یہ ظاہر ہے کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی نظر میں نہیں ہیں. اللہ کی نگاہ میں یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں. لہذا یہ کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرا اٹھے ایک دم
اور جب خوشحالی نصیب ہو تو بخل کرنے لگے. بلکہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. یہ بری صفات ہیں انسان کی، لیکن انسان بچ جاتا ہے. کون؟ الا المصلین، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا ہی رہا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے. اور جن لوگوں نے حق کو مان لیا، جو کچھ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کی آیات میں، کہ حق سے جس نے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا، بخل کیا، دنیا سے محبت اس کے دل میں سما گئی، آخرت کا انکار کیا، اور اس کے اندر پھر وہ یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی تو گھبرا گیا، اور ذرا سی خوشحالی نصیب ہوئی تو کنجوسی کرنے لگا، بخل کرنے لگا، اور پھر سائل کو بھی جھڑک رہا ہے، اکڑ بھی رہا ہے. تمام چیزیں کسی کے کام نہیں آنا، بس اپنی اکڑ میں رہنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان سارے عیوب سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو حق کو مان لیتے ہیں، روز جزا کو حق مانتے ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہر وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہے اس کے کام آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بالکل اللہ نمایاں ہو جاتے ہیں ان تمام لوگوں سے جس پر ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے، جس فطرت پر ایک عام انسان پیدا کیا گیا ہے، اس سے بالکل مختلف اور نمایاں ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور حق سے منہ نہیں بولتے بلکہ حق کو قبول کرتے ہیں. یہ اصل میں وہ پورا پسند منظر جس کو نکاح میں رکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے ذاتی تجربے کی، کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ہمارے ارد گرد ہمارے ملک میں بہت سے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ بیچارے نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، اور آخرت کا یقین، یہ تمام چیزیں ان کا بہت زیادہ ان کو پڑھا بھی نہیں ہے کچھ. لیکن یہ کہ ان لوگوں کا ایک عام مزاج ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھا میں نے، کہ وہ مسلمان کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے اندر تک نہیں گھسے، اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتے. ایک عام طور پہ زیادہ تر انسان سب ایک جیسے ہیں، لیکن یہ بہت سی چیزوں کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ مسلمان کیسے سے کیسا، ایسا کیوں، ہر کہیں اکڑ رہے ہیں، ہر کہیں دب رہے ہیں، ہر کہیں خاموش ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور وہ بہت ظاہر ہے کہ سوچتے بھی ہوں گے، ان کے جو سوچنے والے دماغ ہیں کیا ان کو کیسے
ان کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے یا ان کو قابو میں کرنا ہے تو کیسے قابو میں کیا جائے، بہت ساری چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان جب انسان لے آتا ہے تو اس کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، اور پھر وہ اپنے جیسے ایمان والے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ لہذا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن کو بغور پڑھے اور اس کے نتیجے میں اس کو بھی بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور اسے اگر یہ لگتا ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے تو پھر ایمان نہیں لانے کی کوئی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے ہی والی ہے میرے بھائیوں، مرنا ہی ہے سب کو، کتنے ہی ادھم مچا لو یہاں پہ، کتنے لوگوں کو یہاں پر آپ گمراہ کر دو، یا جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہے، کتنے وقت کرو گے، مر جاؤ گے، آنے والی نسلوں کو خراب کر جاؤ گے، تو وہ اس کا عذاب بھی تمہارے سر ہی ہے، لیکن تم تو بہرحال مرنا ہے۔ ہر انسان کو اپنے فکر کرنا چاہیے اور سنجیدہ ہونا چاہیے اور حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، تو پھر انسان ایک عظیم کردار کا آدمی بن جاتا ہے۔ وہ اس کی جو ایک عام انسانی فطرت ہے اس سے وہ پھر اپنی اس فطرت پہ کنٹرول کرتا ہوا ایک عظیم کردار کی طرف وہ بڑھنے لگا ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ کہ امتحان کے اندر زیادہ سے زیادہ مارکس لانے کے لیے اس کردار کا انسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ یہ پورا مضمون پھر سے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ بہت سی باتیں مکس ہو گئی ہیں، تو پورا پڑھتے ہیں ہم اوپر سے نیچے تک تاکہ پورا نقشہ ہمارے سامنے سمجھ میں آئے۔ فرمایا انسان تھوڑدلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ انسان تھوڑدلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان زنا خوری نہ کرے، اس طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہیں چاہنا چاہیے انسان۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ پورا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے کردار کے وہ لوگ بن جاتے ہیں جو حق سے منہ نہیں موڑتے بلکہ ایمان لاتے ہیں، حق کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تمام چیزوں کو جو مانتے ہیں ان کا پورا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے۔ لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو،
یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو آج کے وقت کے فرعون بنے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نہیں مانے گا یا کڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید مان جائے۔ وہ نہیں مانا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج نہیں ماننا ہے۔ کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ مانو، کیوں اکڑے ہو گئے؟ مرنا تو ہے، فرعون بھی مر گئے، اپن سب کو مرنا ہے، اپن سب ایک ساتھ زندہ ہیں، ہم عصر لوگ ہیں۔ آج سے 100 سال بعد آپ بھی مر جاؤ گے، میں بھی مر جاؤں گا، اپن سب لوگ مر جائیں گے، اپنی آنے والی نسلیں آئیں گی، آپ کے بچے اور میرے بچے۔ کتنا اچھا ہو اپن سب آخرت میں بھی ملاقاتیں کریں، اور بڑا حسین منظر ہو، اور یہ سب باتیں کر رہے ہیں اپن وہاں بیٹھ کے کہ اپن ہم عصر لوگ تھے۔ اس دور میں یہ ہوا تھا، انڈیا میں یہ ہو رہا تھا، پاکستان میں یہ ہو رہا تھا، امریکہ میں یہ ہو رہا تھا، فلاں جگہ فلاں یہ ہوا تھا، فلاں آندھی چلی تھی، ایسا ہوا تھا، اور بہت سارے واقعات۔ خیر بہرحال، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، لیکن قرآن کی جو اللہ تعالیٰ جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے عام انسان کو، خاص طور سے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لا رہے، ان کا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ تذکرہ ہے، اور جو ایمان لائے ہیں ان کا بھی ہے، مگر ان لوگوں کی طرف زیادہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کے بات کر رہا ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، جو جھٹلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کس انداز میں اور کیا سمجھا ہے۔ سمجھو میرے بھائیوں، سمجھو، ایمان لاؤ۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا جو ضرور واقع ہوگا، کافروں کے لیے ہے، کوئی دفع نہیں کرے گا۔ اور پھر آخر میں ختم بھی یہاں پہ لا کر یہ اس بات کو ختم کیا، بیچ میں مومنین کا تذکرہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صبر کرو، تمام ذکر کر کے پھر یہاں پہ لا کے بات کو ختم کیا کہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ شروع میں بھی پورا نقشہ کھینچ کے بتایا کہ تم کیوں نہیں مان رہے، پھر کیا ہونے والا ہے، کیسا دن ہوگا،
آدمی اپنی اولاد کو، بیوی کو، خاندان والوں کو، سب کو، دنیا کے تمام لوگوں کو فدیے میں دینا چاہے گا کہ اس سے چھوٹ جائے، بھاگتی آپ سے بچ جائے، یہ سب ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ہونے والا ہے، لہٰذا یہ کہ اس بات کو مان لو۔ تمہارے ذہنوں میں جو خیال چل رہا ہے کہ اگر قیامت آئی بھی تو ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، آخرت ہوئی بھی تو ہم آخرت میں بھی اچھے ہی رہیں گے جیسے ہم دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں بھلا چاہتے ہو تو دنیا کو تمہیں بھلا بنانا، دنیا میں بھلا بننا ہوگا۔ دنیا میں بھلا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پیغام کو، ہمارا پیغام ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، یہ نہیں، یہ ہے ہماری طرف سے، یہی حقیقت، اس کو ماننا ہی ہوگا۔ یہ حقائق ہیں جو ہم کھول کھول کے اپنے نبی کے اوپر ان صورتوں کو، ان آیات کو نازل کر رہے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان پر غور کرو، اور یہ سب ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ یہ ایک بار پھر سے ہم پڑھتے ہیں، انسان متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد آگے جو بیان کیا ہے، مومنین کی جو صفات اللہ نے بیان کر دی، ان کا تو معاملہ ہو گیا صاف۔ کیا بتایا؟ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت اور اپنے عہد کا اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ یہ بات تو ختم ہو گئی کہ جو مومنین ہیں ان کا کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا۔ اب وہ لوگ جو انکار کر رہے تھے اور جو مذاق اڑا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہیں، اس کو بیان کر رہا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہاں پر اصلی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کا انجام آخرت میں مختلف ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا معاملہ مختلف ہوگا۔ اصل میں جو لوگ مخالفت پر اڑے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ کیونکہ ہم دنیا میں بڑے اچھے سے رہتے ہیں، بڑی شان ہے ہماری، بڑا رتبہ ہے ہمارا، بڑا مقام ہے ہمارا، ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، اور بڑی ہماری پوزیشن ہے سماج کے اندر، تو لہذا یہ کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم مار کے 2 بار اٹھائی بھی گئی تو وہاں بھی ہمیں نعمتیں ہی ملیں گی، تو وہاں بھی مزے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے، وہاں پر انجام بدل جائے گا، وہاں پر بازی پوری پلٹ جائے گی، وہاں نتیجہ جو دیا جائے گا وہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ آج جن لوگوں کو تم پریشان کر رہے ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، ظلم شروع کر دیے بلا وجہ کے۔ بات کچھ بھی نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پیش کر رہے تھے میرے سامنے، تو جن لوگوں نے مان لیا ان سے بھی دشمنی لے لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی لے لی ان لوگوں نے جو نہیں مان رہے تھے۔ ان نہیں ماننے والوں میں زیادہ تر پیسے والے لوگ تھے، رسوخ والے لوگ تھے، سردار تھے زیادہ تر، قبیلائی نظام تھا وہاں کا، تو قبیلوں کے سردار تھے، تو وہ لوگ زیادہ تھے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں زیادہ تر لوگ بڑے بڑے سردار نہیں تھے بلکہ عام لوگ تھے۔ حالانکہ کچھ پیسے والے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے، اور کچھ اثردار لوگ بھی تھے، مگر زیادہ تر تعداد جو تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو یعنی قبیلوں کے بڑے بڑے سردار میں تھے۔ بہرحال یہ کہ ان لوگوں نے جو دشمنی لے رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ لالچ رکھتے ہیں مگر یہ لالچ ان کی لالچ ہی رہ جائے گی، ان کو ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نقشے کو جو ہونے والا ہے قیامت کے بعد، قیامت کے روز، اس کا پورا نقشہ کھینچ کے بتایا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اس سے یہ خود جانتے ہیں۔ ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے اس سے یہ خود جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار قرآن میں دہرایا ہے کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے، کیا تو جانتا نہیں؟ کیا نہیں جانتا؟ کہ حقیر پانی سے تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کو، اس کی تخلیق کو بار بار دہراتا ہے، قرآن کے اندر اسے یاد دلاتا ہے۔ کس بات کا گھمنڈ لیے بیٹھا ہے؟ کس بات سے تو خدا کو جھٹلا رہا ہے کہ تو ہے کیا، کہ تو کچھ ہے اپنے آپ میں؟ یہ سوچ کر تو خدا کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، ہمارے پیغام کو جھٹلا رہا ہے، حق کو جھٹلا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کیسے تو پیدا ہو، ایک نطفے سے، وہاں سے وہ نطفہ نکلتا ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے انسان سے۔ اس نطفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، پیٹ کے اندر رکھا، ماں کی پیٹ کے اندر اسے بنایا، اس کے ہاتھ پیر بنایا، اس کا دماغ، آنکھیں سب بنائی، پھر اسے باہر لے کر آیا ماں کے پیٹ سے، وہ دنیا کے اندر اسے بڑا کرا، اس کے جوڑ بند مضبوط کرے، اسے توانائی دی، اسے دماغ دیا سوچنے والا، اسے بڑے بڑے کارنامے کرنے کے لائق اسے بنا دیا، ایسی عقل اسے دی۔ یہ سب دینے کے بعد انسان عقل میں لگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے اس طرف انسان کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغام کو جو تم جھٹلا، اس کو جھٹلانے کی وجہ جو ہے وہ
آگے اور پیچھے کی آیات پڑھنے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ انسان حقیقت کو بھول گیا ہے، اپنی حقیقت کو بھولے بیٹھا، جان بوجھ کر بھولے بیٹھا، خوب جانتا ہے کیسے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اس سے یہ خوب جانتے ہیں، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ہی قسم کھا کے یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ آگے کی بات جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذرا سا عروج دے دیتا ہے، کوئی مخصوص نسل کے لوگ ہیں۔ مثلاً ہمارے انڈیا کے اندر اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، چند مٹھی بھر لوگ ہیں، تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب تو ہمیشہ کے لیے ہمارا پورے ہندوستان میں قبضہ ہے، صدیوں کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمارا قبضہ ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خود ہندوستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے یہاں پر لوگ آئے اور کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ ایک آیا اس نے دوسرے کو ہٹایا، دوسرا آیا اس نے تیسرے کو ہٹایا، تیسرا آیا اس نے چوتھے کو ہٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے آج جن کو بھی موقع دیا ہے انہیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو، انڈیا سے مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آج تم جو کچھ سمجھ رہے ہو کہ ہم بس بہت کچھ ہیں اور اب ہمیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں بلکہ ہم ہٹا کے دوسرے لوگوں کو، تم سے بہتر لوگوں کو ہم لے آئیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں مطلب دنیا سے ہی مٹا دے۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو تمہاری طاقت کو، تمہارے پیسے کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو یہ موقع دے کہ وہ آگے آئیں، اور چاہے تو تمہیں موت دے دے اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے۔ وہ ہر طرح کی قدرت وہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ ہم سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ مطلب تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم بڑا بازیگر ہو گئے، ایسا نہیں، یا تم کسی پہ تکیہ کرے بیٹھو کہ فلانے صاحب یا کوئی فلانا پیر، کوئی جنات تم نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، یا جو کچھ بھی تم سوچتے ہو یا جو بھی تمہارے تخیلات ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلوا دے۔ آگے فرمایا لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنا، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ بڑا خطرناک، بہت ہی خطرناک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس مقام پہ اپنے آپ کو نہ لے جاؤ،
کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارا خالق تمہارا رب یہ بات کہہ دے اور تم سے توجہ ہٹا لے، اس مقام پہ اپنے آپ کو نہ لے جاؤ میرے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑھا رہے انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہے یہ بات بڑی اہم بات ہے میرے انسانوں، میرے انسان بھائیوں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، آپ بھی ایک انسان ہیں۔ اپنے آپ کو اس درجے نہ گرا لو، اس درجے نہ گرا لو کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ تمہاری طرف سے ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو، پڑھا رہے۔ اس مقام پہ اپنے آپ کو نہ لے جاؤ میرے بھائی، متوجہ ہو جاؤ، قرآن کو پڑھو، اللہ کے پیغام کو سمجھو، اس پر ایمان لاؤ۔ مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھ کو بھی ہے، متوجہ ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس طرح متوجہ ہو جاؤ۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اٹھا لے تمہاری طرف سے اور اپنے نبی سے بھی کہہ رہا ہے پڑھا رہے ہیں، چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ کس درجے اپنے آپ کو ایروگینٹ جسے کہتے ہیں نہ بناؤ، جھک جاؤ، نرم ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے مانگو، اس کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ ٹھیک ہے تمہیں یہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ خالق کائنات، وہ تمہارا پیدا کرنے والا رب، جس کو تم جس نام سے بھی پکارتے ہو اس کے آگے تو جھکو، اس سے تو مانگو، راتوں میں اٹھ کے اس کے آگے تو جھکو، جس نام سے تم پکارتے ہو پکارو، وہ وہی اللہ ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ اس قرآن کو بڑی توجہ سے پڑھو، سمجھو، دیکھو، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ کتنا اہم ہے یہ انسان اللہ کی نگاہ میں۔ ایک آدمی پہ اللہ نظر رکھا ہوا ہے ایسا لگتا ہے، ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے ایسا لگتا ہے قرآن میں۔ ان لوگوں کی باتوں کو کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت جو باتیں کرتے تھے، ان لوگوں کی باتوں کو کوٹ کر کر کے بتایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ دیکھیے انسان کی طرف کس درجہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہے، ایسا آپ اگر اسے غور سے پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا یہ آپ کی طرف متوجہ ہے، ایک آدمی سے بات کر رہا ہے، جیسے ایک ماں باپ اپنی ایک اولاد پہ توجہ رکھتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے پڑھا رہنا، یہ بہت ڈینجر بات ہے، بہت ڈینجر۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ لے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ انہیں پڑھا رہنا، یہ بہت ڈینجر ہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو، سنبھالو میرے بھائیوں، سنبھالو۔ فرمایا لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنا۔ یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نان سیریس لوگوں کو پھر سیریس نہیں لے رہا۔ ایسے نان سیریس لوگ اللہ کی نظر میں ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پڑا رہنا ہے، اور کیونکہ سیریس نہیں ہے اور اللہ کی کتاب کو
سنجیدگی سے نہ سننے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو ارے عذاب بھری گئے نبیاں، ارے تم تو شاعر ہو، یہ نبی تو جھوٹا ہے، یہ تمام باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی بیہودہ باتیں ہیں۔ مطلب بیہودگی اس معنی میں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ بات یخوض و یلعب، بیہودہ باتیں اور کھیل تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں اگر آپ سنجیدہ نہیں ہو اور اس کے مخالف ہو گئے ہو کسی درجے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے یہ بیہودہ باتیں اور ان کے کھیل ہی ہیں، یہ کھیل کر رہا ہے، یہ کھیل سمجھ رہا ہے اس کو، یہ بڑی سیریس بات ہے، کھیل نہیں ہے۔ لہذا اس کے اوپر کمنٹ کسنا اور اس کے اوپر تبصرے کسنا اور پھتیاں کسنا اور مذاق اڑانا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بس ہم ان کو چھوڑ پڑا رہنا چھوڑ۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ یہ پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے سورہ معارج میں۔ لہذا سبھی لوگ قرآن کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اللہ کے کلام کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان باتوں کی حقیقت کو کھول دے گا کہ یہ دنیا کی زندگی واقعی میں بڑی عارضی سی زندگی ہے۔ عارضی تو ہے، یہ تو سبھی کو دکھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آخرت اصل ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور دنیا کے اندر آپ ایک بڑا ہی متوازن زندگی کو اپنے لیے پسند کریں گے، اور آپ کا کردار بڑا ہی بہتر ہو جائے گا، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، یقین مانیے، خدا کی قسم آپ کو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی جب آپ اپنا کردار ایسا بنا دیں گے جیسا قرآن چاہتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی۔ جب یہ کردار آپ کا ہو جائے گا، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگا، آپ اپنے آپ سے آج محبت نہیں کرتے، آپ خود غرض ہیں۔ خود غرضی میں اور اپنے آپ سے محبت کرنے میں یہ فرق ہے کہ خود غرضی کے لیے آدمی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اپنے آپ سے محبت کے اندر یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو دھوکہ نہ دے کر، جھوٹ نہ بول کر نقصان برداشت کر لیتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کردار کے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اس کردار کے آدمی جب بن جائیں گے
تو آپ کو خود لگے گا کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے. حالانکہ اس کا اعتراف آپ باہر بھلے نہ کریں، لوگوں سے نہ کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ میں آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ کچھ بہتر ہوگا ان پہلے کے مقابلے، اور آپ کو اچھا فیل ہوگا. فیل گڈ بولتے ہیں جس کو، اچھا محسوس ہوگا، اور آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے آپ سے محبت کرنے لگے. حالانکہ اس کے اندر بھی انسان اپنا ہی بھلا چاہتا ہے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، تبھی تو وہ دنیا کے اندر کوئی برائیاں نہیں کرتا، لیکن وہ کردار بالکل الگ ہوگا. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر جو ایمان لانے والوں کا بلند کردار بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کردار جیسا بنا دے، ہمارا کردار بھی ویسا ہی کر دے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. اور ہمیں ان جھٹلانے والوں جیسا نہ بنا، بلکہ ان ماننے والوں جیسا بنا جو ایمان لائے تھے، اور جنہوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے تیری راہ میں مال خرچ کیے، جنہوں نے اپنی امانتوں کی حفاظت کی، اپنے عہد کا پاس رکھا، اور جنہوں نے راست بازی پر قائم رہتے ہوئے گواہیاں دیں، اور جن لوگوں کے لیے تو نے عزت کے ساتھ جنت کے باغ بنائے، اللہ ہمیں اس کردار کا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.